السلام علیکم. آج ابھی ایک انٹرویو ہونے والا ہے خرم زبیری صاحب کے ساتھ. تو میں بس اس کے کامنٹ کے انتظار کر رہا ہوں، اور جب وہ کامنٹ کرتا ہے میں اس کو انوائٹ کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا انٹرویو ابھی شروع ہونے والا ہے. یہ انٹرویو صرف پاکستان کے بارے میں ہے، شاید اسپریچول پاکستان، مجھے معلوم نہیں. انہوں نے بس بتایا یہ انٹرویو پاکستان پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں ہوگا. تو میں بس خرم صاحب کے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کوئی کامنٹ کریں میرے اس چیٹ پہ تاکہ ہم یہ انٹرویو کر سکیں. اچھا، ابھی وہ آ رہا ہے انشاءاللہ. زبیری صاحب، میں نے آپ کو ایڈ یو کلک جی السلام علیکم. کیا انشاءاللہ. کیا السلام حال چال ہے علیکم. آپ کی؟ ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائنلی وی آر کنیکٹڈ. اچھا، بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور اس حوالے سے کافی گفتگو بھی ہوئی. جب میں ویلی میں تھا اس وقت بھی بیٹھے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے، حالانکہ میں کئی حوالوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی میں آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے ابھی آپ فیس بک لائیو گئے اور آپ کا ایک ویو ہے اس حوالے سے دنیا کا. تو پہلے میں آپ سے کوشچن کروں اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا اگر مجھے یہ بریف کر دیں کہ آپ نے یہ جو سوچ ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوئی. مطلب اوور دا ٹائم ہوئی، فوراً ہو گئی، یا کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی اس پوری دنیا کے اندر کوئی اس قسم کی حیثیت ہے یا اسپیشل حیثیت ہے جو آگے چل کے پوری دنیا کو ایک اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے یا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یہ کافی ٹائم لگا. میں یہ نے کافی شروع ٹائم کیا لگا. تھا یہ میں نے سوچ شروع کیا تھا یہ سوچ کا 1983 یا لگ بھگ 83 83 میں لگ بھگ گوہاٹی میں 80 تھا. میں گوہاٹی میں تھا. یہ لگتا ہے مجھے کہ لگتا یہ ہے مجھے فیڈ کہ بیک یہ ہو رہا فیڈ ہے. بیک ہو رہا ہے. میں اس کو بند کرنے کی ایک کوشش منٹ، کروں گا. میں آپ کو بات کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی کامنٹ کریں میرے اس چیٹ پہ تاکہ پتہ پتہ نہیں کیا نہیں کر سکیں. آپ فیڈ بیک سن آپ رہے کی ہیں یا فیڈ بیک مجھے یہ سن رہے ہیں فیڈ یا بیک آ مجھے رہا یہ ہے؟ فیڈ بیک آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو بالکل صحیح آواز آ رہی ہے آپ کی. انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے پھر. اچھا ٹھیک ہے پھر. تو آپ بولیں میں بالکل. گوہاٹی میں میں تھا. گوہاٹی میں تھا. مجھے یہ کہ سندھ کا، یہ سندھ کا، شمالی سندھ کا شمالی ایک چھوٹا سندھ کا سا ایک شہر چھوٹا ہے. سا شہر ہے. تو ایک دن صبح سبیرا 3 ساڑھے 3 بجے میں جلدی جاگا تھا اور ذکر کر رہا تھا، اور کوئی شخصیت آئی تھی. میں نے سمجھا یہ کوئی عظیم صوفی ہے. میں نے دیکھا نہیں ان کو، لیکن وہ بات صاف کر رہے تھے، اور انہوں نے پنجابی میں کہا پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک ودے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے. تو وہاں سے یہ شروع ہوا تھا. میں اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کچھ پنجابی دوستوں سے پوچھ لیا کہ یہ صحیح پنجابی ہے یا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بہت خوبصورت پنجابی ہے. تو پھر بہت سال کے بعد، شاید 30 یا 35 سال کے بعد، آہستہ آہستہ سے میں نے تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں سمجھنا شروع کیا تھا. لیکن صرف شاید 4-5 سال پہلے، زیادہ سے زیادہ 6-7 سال پہلے. اچھا، ہاں جب یہ ہو گیا ایلن، جب ظاہر ہے اس جگہ پہ پہنچ گئے، جب آپ نے دیکھ لیا کہ یار اس قسم کی چیزیں، مطلب یہ مینٹالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ اس قسم کی اس کی کوئی خاص حیثیت ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا آپ نے؟ لوگوں سے بات کرنا شروع کی، یا آپ نے کچھ سوچا کہ یار مجھے پاکستان چلے جانا چاہیے، یا مجھے امریکہ میں رہنا چاہیے، یا مجھے اس بارے میں لوگوں سے بات کرنی چاہیے؟ کیا ری ایکشن تھا امیجیٹلی؟
میں نے سمجھ لیا مجھے پاکستان میں رہنا چاہیے، بلکہ میں پاکستان میں تھا اس وقت، اور کافی ٹائم میں پاکستان میں رہا تھا۔ وہ 1980s میں، تقریباً پورا 1980s میں پاکستان میں تھا۔ ایک سال میں شری لنکا میں تھا 1985 میں۔ اس کے علاوہ میں امریکہ آیا تھا، کون سا سال تھا، 86 شاید، اور پھر 88 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور پھر میں نے 1990s میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے پی ایچ ڈی کی تھی 1998 تک۔ تو بیچ میں بھی میں پاکستان جاتا رہتا تھا، اور لیکن صرف 2012 کے بعد، 2012 میں لندن نہیں بلکہ مانچسٹر میں سگنل کٹ گیا تھا، تو میں انگلینڈ میں تھا، اور پاکستانی دوست کے گھر میں ٹھہرا تھا۔ تو اس وقت سے یہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے پاکستان واپس جانا ہوگا، اور جیسے اسی ٹائم میں 1983 میں یہ مجھے بھی بتایا گیا تھا کہ تم کو ایک تحریک کو شروع کرنا ہوگا، پاک راستہ نام کا۔ صحیح. تو میں نے کچھ کیا نہیں 1990s میں، 2000 میں، صرف 2012 میں پھر ایک پاکستانی دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے سمجھنا شروع کیا کہ مجھے پاکستان میں کچھ ایسے کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، لیکن وہ جگہ ہے جہاں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا۔ ہم. تو پھر کوئی 2015 میں، ہاں 2015 میں ریحان اللہ والا صاحب سے ملا تھا۔ وہ میرے گھر آئے تھے یہاں امریکہ میں، اسپارٹو کیلیفورنیا میں، جہاں میں ابھی ہوں، صحیح. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کو فیس بک پہ یہ اس وقت لائیو چیٹ نہیں تھا بلکہ ویڈیوز بنا ویڈیوز کر، ڈالیں. چھوٹے سے 2-3 منٹ کے ویڈیوز بنا کر ان کو پوسٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایسے کیا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو اچھا لگنے لگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں پاکستان کے بارے میں۔ اور پھر 2 سال کے بعد شاید ریحان نے مجھے بتایا ابھی یہ لائیو چیٹس بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ اس وقت لائیو چیٹس کا فیسلٹی بن گئی تھی، تو پھر میں نے یہ شروع کیا، تو ایسے ہی یہ سب ہوا تھا۔ پھر شاید سب سے ضروری چیز تھا 2015 میں لاہور میں تھا، ایک دوست کے ساتھ یا 2-3 دوستوں کے ساتھ، ایک مظفر حسین شاہ صاحب، سید مظفر حسین شاہ صاحب، اور کچھ علماء، بڑے لاہور کے بڑے علماء کے ساتھ ہم سب بیٹھے تھے۔ تو اس وقت میں نے سنا تھا اسلامی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک، اور پھر آگے انسانی پاک کا مطلب کی، معاف کریں میں نے غلطی کی تھی، پہلے آیا تھا اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت، صحیح. اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت۔ پھر جواب میں نے سنا ایسے ایک دوسرا سوال، انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک۔ صحیح. پھر میں نے سمجھ لیا اسلامی پاک کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا یہ اسلامی پاک جو میں نے کتنے سال پہلے سنا تھا کیا چیز ہے۔ پھر میں نے سمجھ لیا کہ اس کے مطلب ہے محبت، اسلامی پاک کا اصلی مطلب ہے محبت اور انصاف اور سچائی، دوسروں کی خدمت۔ تو اچھا ایل، یہ وہ تو بتائیں کہ 2015 میں تھا لاہور میں۔ چلیں ویڈیوز تو ہوتی رہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے بھی ملتے رہے، پھر اس کے بعد اس سوچ ایک ڈیولپ ہو گئی، اور لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اس کے اوپر ذرا کتاب ایک لکھوں کہ آپ کے ذرا ویڈیو، تاکہ آپ کا زیادہ آڈیو لوگوں تک ٹھیک نہیں پہنچے. آ رہا، تھوڑا بیچ آپ دوبارہ پوچھ لیں کیونکہ میں نے ٹھیک نہیں سن سکا، میں ٹھیک نہیں سن سکا، وہ آپ کی آواز مکس اچھا. اپ ہو رہا تھا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کتاب کے حوالے سے کہ میں ایک کتاب لکھوں اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر.
میں نے ایک ہاں میں نے سوچا شاید ایک کتاب لکھنا چاہیے، تو میں نے ایک انٹروڈکشن کے شکل میں نے ایک انٹروڈکشن لکھا تھا، اور میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا تھا میرے فیس بک پیج بھی، ابھی بھی مل سکتا ہے نوٹس میں. آ، تو اس میں نے کافی لکھا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ کتاب اب تک نہیں لکھ سکا. پتہ نہیں لکھوں گا یا نہیں، لیکن وہ انٹروڈکشن کافی تھا میرے نزدیک. جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں نے انٹروڈکشن میں بتایا تھا. اچھا ایلن، میں آپ سے بات بھی ہوئی اس حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے یہ ساری تحریک شروع ہوئی وہاں پہ قائد اعظم کا ایک رول تھا، اور پھر ایک جو سب سے چیز مجھے حیران کن تھی کہ یا حیران کن لگی، وہ یہ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو خواب آیا تھا اس حوالے سے، پاکستان کی کریشن کے حوالے سے، لیکن آپ نے ایک اور ذکر کیا کہ وہ باہر تھے اپنے باغیچے کے اندر، اور پھر باغیچے کے اندر بھی ایک خوشبو سی تھی جب وہ کیا کہتے ہیں اندر کی طرف جب گئے تو، اور ایک بڑے مقصد کے طور پر وہ خواب میں ہو یا ایکچوئل میں فزیکلی ہوا ہو ان کے ساتھ. یہ اس کا کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس، یا آپ نے کہیں سے دیکھا یا پڑھا کہ ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں اسی طرف جاتی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یار واقعی میں اسپیشلی کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے یا ڈائریکشن دی گئی ہے فیوچر کے حوالے سے. ہاں، یہ ایک پاکستان آبزرور نام کا اخبار میں آیا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن اس کا ریفرنس میں نے دیا ہے اس انٹروڈکشن، پاک راستہ والا انٹروڈکشن میں. اور میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی 2-3-4-5 بار بھی بتایا تھا یہ ریفرنسز. ایک پاکستان آبزرور نام کے انگریزی اخبار میں یہ آیا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے یہ حکم دیا. اور پھر دوسرا میرات العارفین میرے خیال میں نام ہے، ایک اردو ماہ نامہ کا ہے، تو اس میں بھی یہ پوری ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ خواب نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے اور انہوں نے حکم دیا تھا. تو میرے لیے کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے وہ خواب میں آئے تھے یا خود آئے تھے اور ان سے ملے تھے، لیکن دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور جو نتیجہ تھا وہ ایک ہی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا انگلینڈ کو، جہاں وہ کافی سال سے اچھا کام کر رہے تھے پارلیمنٹ میں، اور وہ واپس انڈیا آئے تھے. اور انہوں نے وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے پھر یہ آزادی کے تحریک کا لیڈر بنا تھا. اچھا ایلن، اس کے اندر چلیں یہ تو ہو گیا پاسٹ کی بات ہے، لیکن فیوچر کے حوالے سے آج کل کے جو مطلب احوال ہیں، جو حالات ہیں، ان کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. تو میں اس حوالے سے مزید آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کشمیر کی خاص طور پر اس وقت سچویشن ہے وہاں پر، اور پھر اوور آل پوری دنیا میں جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اس حوالے سے آدھی ایک تہائی دنیا وائپ آؤٹ ہو سکتی ہے. پھر آپ نے غزوہ ہند کے حوالے سے بھی بات کی. تو مطلب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آگے 3-4 مہینے، 6 مہینے، 2 سال کیا سچویشن ہوگی پاکستان کی یا اس علاقے کی؟ تو میں نے کئی بار بتایا ہے پچھلے ہفتوں میں کہ یہ جو کچھ مودی صاحب نے کیا تھا کشمیر میں، حقیقت میں بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑا ظلم ہے یہ جو وہ کر رہا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا فائدہ بھی ملے گا کشمیر کو اور پاکستان کو اور پوری دنیا کو، کہ پوری دنیا کے عوام کو پتہ چل جائے گا بھی کہ حقیقت میں کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے کشمیر میں کتنے 20-30 سال سے. ابھی پوری دنیا کا میڈیا نے اس کو زیادہ کوریج نہیں دیا ہے، لیکن آج کل کافی موقع مل رہا ہے پاکستانیوں کو پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا، سمجھانا کہ حقیقت میں کیا کشمیریوں کو کتنا دبایا جا رہا ہے، کتنے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہا ہے.
تو اس سے بہت فائدہ ملے گا پاکستان کو اور کشمیریوں کو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور جب انڈیا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ ان کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے, انڈیا کے میڈیا ان کو حقیقت نہیں بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. جب انڈیا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہماری حکومت, ہماری آرمی کر رہی ہے کشمیر میں, تو وہ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, ان کشمیریوں کو ہمیں آزادی دی جانی چاہیے. اور اس کے لیے وہ سمجھیں گے سب, اور پھر آخر میں حکومت بھی سمجھے گی کہ یہ ہم کشمیر کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے ہیں, ہمارے اپنے عوام بھی ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو پھر انڈیا کشمیر کو اندرونی معاملہ میں پوری آزادی دیں گے. مطلب انڈیا کی فوج کو نکالے جائے گی, پاکستان کی فوج بھی کشمیر, آزاد کشمیر سے نکلے گی, اور کشمیریوں کو اپنے معاملات, اندرونی معاملات چلانے کے لیے پوری آزادی دی جائے گی. میرے کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ مجھے 20 سال پہلے ایک صوفی بابا نے بتایا تھا کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی لگ رہا ہے کہ ابھی وہ ٹائم نزدیک آ رہا ہے, ایک شاید 2-3 مہینے میں نہیں, جیسے آپ پوچھ رہے تھے, شاید 2-3 سال لگے گا, 4-5 سال زیادہ سے زیادہ میں نے کہا, لیکن میرے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا. اور سب سے عجیب بڑی بات ہے جو اس صوفی بابا نے مجھے 20 سال پہلے بتایا, کہ پاکستان اور انڈیا مل کر کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز چلائیں گے. مطلب کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں بنے گا, بلکہ وہ پاکستان کا حصہ بھی, پاکستان کا ایک صوبہ بھی بنے گا کشمیر, اور وہ انڈیا کا بھی ایک پردیش بنے گا, مطلب رہے گا. دونوں پاکستان اور انڈیا کے حصہ کشمیر بنے گا, اور کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز چلانے کے لیے انڈیا اور پاکستان کو مل کر چلانا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے, اس صوفی بابا نے آخر میں مجھے بتایا, نفرت کی باعث نہیں بلکہ محبت کی باعث کشمیر. مطلب کشمیر جو ابھی نفرت کی باعث کتنی بڑی ہے, یہ محبت کی باعث بنے گی جب انڈیا کے لوگ خود, اور اس میں ہمارے سکھ بھائی بہن خالستانی لوگ, وہ بہت بڑا حصہ لیں گے اس میں. تو میں نے یہ بھی بار بتایا, جب پاکستان اور خالستان ایک ہو جاتے ہیں, مطلب ہے پاکستانیوں کو, ہمارے سکھ بھائی بہنوں کو مدد کرنی چاہیے اس میں. شاید ایک فری پنجاب حکومت بھی پاکستان میں بننی چاہیے, مطلب آزاد خالستان کی حکومت بننی چاہیے, اور اس کی مدد سے کشمیر کی آزادی بھی آئے گی, اور انڈیا کے لوگ بھی جاگیں گے کہ ہم جو ہماری حکومت کر رہی تھی وہ ہمیں بند کرنا ہوگا, اور کشمیریوں کو آزادی. تو یہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے خیال میں یہ تو 3-4-5 سے زیادہ نہیں, 3-4-5 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ایلن، ایک اور جو چیز تھی وہ یہ کہ چلیں یہ تو جو کچھ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، مختلف حالات چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا کیا رول ہے اس سارے اس کے اندر. مطلب یہ جب چیزیں ہو رہی ہوں گی اور ہم اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ یار ایلن نے کیا کیا، خرم نے کیا کیا، مطلب ہم نے کس طریقے سے ان دنوں میں کس طرح اپنی زندگی گزاری، کیا وہ جب چیزیں ہو رہی تھیں تو ہم نے کیا، ہمارے ایکشنز کیا تھے. تو آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی، کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، پاکستانیوں کا سب سے بڑا فرض ہے کہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا جیسے بھی وہ کر سکتے ہیں، انڈیا کے لوگوں کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بوائکاٹ انڈیا پروگرام ہونے چاہیے، تاکہ مودی پر دباؤ بھی آ جائے کہ کشمیر میں جو ہم ظلم کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے. تو جب یہ بوائکاٹ انڈیا زیادہ چلتا ہے، اور جب انڈیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہی ہے چیزیں، ظلم میں کشمیر میں، تو پھر وہ انڈیا کو کشمیر کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اس کو چھوڑنا. تو یہ دباؤ پاکستانیوں کا فرض ہے، یہ دباؤ انڈیا پر لگانا چاہیے دونوں طریقے سے. اور بھی طریقے ہیں، لیکن سب سے بڑی میری نزدیک یہ ہے کہ پیار سے انڈیا کے لوگوں کو سمجھانا کہ حقیقت میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. دیکھو کتنے بڑے ظلم کیے جا رہے ہیں. اگر
ان کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اپنے حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بالکل ہندو مذہب کے خلاف ہے جو وہ کر رہے ہیں. ہندو مذہب کا مطلب نفرت نہیں ہے، ہندو مذہب کا مطلب بھی پریم. آج صبح میں نے بھی میرے لائیو چیٹ میں بتایا تھا، پریم پمارتو مہان. یہ ہندو شاستر میں صاف لکھا ہے کہ پم آرتو مطلب انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے محبت. تو یہ جو انڈیا کی حکومت اور آرمی ابھی کر رہی ہے کشمیر میں، یہ بالکل محبت کے خلاف ہے، یہ تو نفرت ہے، یہ تو ظلم ہے. تو جب انڈیا کے لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے وہ خود سمجھیں گے کہ ہمیں کشمیر کو چھوڑنا ہے. اچھا ایلن، اگر تو فرض کریں پاکستانیوں ہم کا تو فرض ہے صرف، تو اگر بات تو کر پاکستانیوں رہے کا ہیں، فرض ہے صرف. جی جی سوری، آپ بات کریں. کریں کیا؟ جی جی بات کریں، میں آپ بس یہی کمپلیٹ کر بتا لیں. رہا تھا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستانیوں کا فرض ہے پیار سے انڈیا کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی. کریں. کنیکشن پھر بند ہو گیا تھا. دوبارہ آ گیا، چلیں. ابھی آ گیا، ٹھیک ہے. تو ہاں بتائیے ایلن، پھر کیا جی ہوا. میں پوائنٹ اگلا جو کوشچن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے کوئی دوسرے سوال تھے جی جی پاکستانیوں کے بالکل. فرض کے علاوہ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اچھا. تو اوہ، لگتا ہے آپ پھر فری. اچھا، سگنل بند ہو گیا تھا. ایلن، اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ابھی ٹھیک ہو گیا، پھر بولیں. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ایک طرف ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس حوالے سے آپ کی بات محبت سے یہ میری ساری. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا ہاں ابھی ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. تو ایک ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محبت سے یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور ہم جیسے پاکستان کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل ایک نہیں آ پا رہی ہے آپ کو کیا؟ ٹھیک آواز نہیں آ رہی ہے، پھر بیچ میں کٹ کٹ ہو رہی ہے. اچھا ایلن، میرا خیال ہے کافی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. میں تو بہت زیادہ تفصیل سے آپ کو سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں میری طرف تو بینڈ وڈتھ بالکل صحیح ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی طرف کیا ایشو ہے. نہیں، ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو یہاں ہمیشہ یہ بالکل. پرابلمز ایسے ہوتے ہیں. سگنل جب میں لائیو چیٹ کرتا ہوں بیچ میں کٹ جاتا ہے، تو میرے خیال میں میرے کنیکشن کی وجہ سے. اچھا، اب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں پھر دوبارہ سے کوشچن کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ محبت کی بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ بالکل امن سے یہ تمام حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کوئی دوسرا حملہ کر دے یا آپ کے اوپر آپ کو مارنے کی کوشش کرے، یا عام لوگوں کو دبائے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے اور ان کے اوپر پرسیکیوشن کرے سارا، تو اس میں کیا ہے بہتر کہ ہم اس کو کچھ عرصے سہیں اور پھر بھی امن کی بات کریں، یا پھر آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کریں؟ میں سب سے پہلے بات ہے کہ اللہ مالک ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، تو کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مطلب اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کی فوج کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تیار ہو جائیں کسی بھی حملے کے لیے. اور
یہ بہت اچھا ہے کہ پاکستان کی فوج بہت اچھا ہے، بہت اچھی ہے. ابھی پاکستان کی فوج کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے ہے، صرف انڈیا نہیں، اسرائیل بھی اور دوسرے جو بہت امیر اور قابل لوگ ہیں، مطلب دنیاوی طور پر قابل ہیں، وہ بہت پاکستان کے خلاف اور خاص کر پاکستان کی آرمی کے خلاف اور ابھی عمران خان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں عمران خان بہت اچھا صاف دل آدمی ہے، اور پاکستان کی آرمی کے جو ابھی لیڈر ہیں وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، صاف دل لوگ ہیں، اور وہ خود غرض نہیں ہیں. تو اس لیے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے خلاف یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن فکر نہیں کرو، پاکستان کی آرمی بہت مضبوط ہے اور تیار ہے، کسی بھی حملے کو اگر کوئی کرے گا وہ نہیں کر سکے گا. جیسے جب بالا کوٹ پہ انڈیا نے بومنگ کیا، اللہ نے بچا دیا، نہیں تو وہ سمارٹ بامز تھے، ہے نا، یہ تو اسرائیل کے بنی ہوئی سمارٹ بامز تھے، تو اس ٹارگٹ پہ گرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم سے وہ مس ہو گیا تھا. پھر پاکستان میں بدلے میں بم پھینکا تھا جان بوجھ سے انڈیا کے کنٹری سائڈ پہ، کسی بلڈنگ کو نہیں لگا، کسی عمارت کو نہیں لگی وہ بم. تو انڈیا نے سمجھ لیا کہ ابھی ہم ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف ہم حملہ کرتے ہیں تو یہ تو پھر ہو جائے گا. اور پھر انڈیا کی ہوائی جہاز کو بھی گرا دیا گیا تھا، اور کتنے عقل مندی سے عمران خان نے جلدی سے اس کرنل ابھی نندن کو، وہ پائلٹ ابھی نندن کو واپس دیا تھا. تو پھر سب ٹینشنز جو تھا، بہت خطرہ تھا اس وقت، لیکن پھر وہ سب تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو ابھی انڈیا سمجھ رہی ہے، مطلب انڈیا کے لیڈر کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان پر ہم حملہ نہیں کر سکتے. اور یہ ایٹمی بام دوسری بات ہے، اگر یہ حقیقت میں جنگ ہوتا ہے اور ایٹمی بام پھینکا جاتا ہے تو صرف پاکستان اور انڈیا بالکل تباہ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ پوری دنیا میں یہ پھیل جائے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ فکر نہیں کرو. بہت لوگ ابھی خوف میں ہے بڑے کہ ہمارے اوپر بم بھی پھینکا جائے گا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرنے والا ہے اور کرے گا، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے قائد اعظم نے بھی بتایا، نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، ہے نا، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اس دنیا میں جو پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں. تو فکر نہیں کرو. میرا خیال ہے ایلن یہ بہت ایک اچھا پوائنٹ تھا جو جس کے اوپر ہم اپنی کیا کہتے ہیں یہ کنورسیشن ختم کر سکتے ہیں، اینڈ کر سکتے ہیں. بہت سی باتیں آپ سے دل کر رہا ہے بات کرنے کو، بہت سے ٹاپکس ایسے ہیں جن سے آپ سے گفتگو کرنی ہے، لیکن جو کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر طور پر نہیں اسٹیبلش ہو سکا. لیکن یہ کہ انشاءاللہ جب آپ پاکستان آتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے بڑا ایک طریقے سے اکتوبر کے اندر بڑی تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر ان تمام ٹاپکس کے اوپر بھی اور کچھ اور ٹاپکس کے اوپر بھی. کمپیریٹیو ریلیجنس کے حوالے سے میں آپ سے کافی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ وہ کنیکشن جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں پہ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو پاتا، تو تفصیل سے ٹرانسپیرنٹلی بات نہیں ہوتی، بہت زیادہ لیگ آ جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ ویلکم ٹو پاکستان، اکتوبر کے اندر بہت زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ بیٹھیں گے بھی، بات بھی کریں گے، اور مختلف جگہوں کی آئی بلیو یو آر پلاننگ ٹو وزٹ. تو اللہ کرے سب طریقے سے اچھا سلسلہ چلتا رہے. انشاءاللہ، ہاں، اگر میری بیگم کی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو شاید ہم دونوں آ سکیں گے. میں اس کو ابھی چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اگر وہ، کیونکہ وہ اس کی بیماری تھوڑی بڑھ گئی ابھی. تو میں نے کہا بارمبار سب کو دعا کریں اس کے لیے، تاکہ ہم اکتوبر میں، جیسے ہمارے پلاننگ ہوا ہے کافی ٹائم سے، ہم اکتوبر میں آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو امید ہے اس وقت ہم آ کر آپ سے ملیں گے اور یہ پورے ڈیٹیل میں ہم یہ انٹرویو کر سکیں گے چلیں، انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا بھی، اور بالکل دعا کریں گے وائف کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جلد سے جلد ان کی جو بیماری ہے اس کو دور فرما دے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. شکریہ. اوکے، اللہ اللہ حافظ. حافظ، خوش رہو. پاکستان زندہ باد. زندہ پاکستان میں باد. اسلام پاک پھر قائم ہو رہا ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.